ہماری پریس کانفرنس ہے ایک انسیڈنٹ جو ڈگاری میں ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی اپنے کولیگز کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی سفاکانہ، انتہائی بہیمانہ اور انسانیت کا قتل ہے، اور اس کو آپ جہالت کہیں، اس کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ دیں۔ مذمت کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی لے کے جاؤں گا، بیکاز آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا سوشل میڈیا کے توسط سے، بلکہ انفیکٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے پہلے بھی میرے پاس اس کی جو وہ تھی ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی اور میں نے اس پر فوراً نوٹس لیا۔ آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور الحمدللہ انیشلی ایک اور پھر لیٹر آن 11 اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں ایک قبائلی سردار صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس قبائلی معاشرے میں جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دیٹ ہم نے ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ٹو اریسٹ ہیم۔ جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ریالٹی، اینڈ دس از دا انٹرسٹ۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، جو عوامل تھے۔ اس میں مختصر، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریالٹی، لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک ایف آئی آر نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے۔ اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں۔ اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے۔ پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے۔ شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے، لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے
کسی میڈیا کے دوست نے, کسی جرنلسٹ نے. نو, قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. تو میں نے ان ٹرائبل نارمس کو سائٹ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمس کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا, اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کو میرے دوست ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے, وہ آئی کین شو دا میسیجز, بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ, 40 منٹس, 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی, پوری رات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہیں پوری رات, اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہے, اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں, اور ان گولیوں کے درمیان جانا, میں ان ڈی سی کو, اس لیویز والوں کو, ان ایف سی والوں کو, ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے, جو یہ 2 ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, 4 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. تو یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے, لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا. یہ سوسائٹی کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا, میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می, وی آر ویری گڈ فرینڈس, بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے تو ہر اس ایشو پہ پالیٹکس کرنی ہے جہاں ان کو کوئی فالوشپ نہیں. دیکھیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایک رائز دیکھا ہے ٹیررزم میں, اس کے میں بار بار پریس کانفرنسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ آر دا ریزنس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, بٹ وٹ آر ریسپانسز فی لاسٹ 1 ایئر تقریباً 300 کے قریب جو مسکرینٹس ہیں, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, دیٹ ہیز بین نیوٹرلائزڈ بائی دا سیکورٹی فورسز. کل ہم نے 10 دہشت گردوں کو, جو کہ مسافروں کو بسوں کو اتارنے میں شامل تھے, کل 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل کیے گئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے. سو اینڈ سو آن. تو یہ ایک رسپانس ہے. آپ کانفلکٹ زون میں ہیں, 5 سال 6 سال پیچھے آپ نے ان کو پھلنے پھولنے دیے.
کیا یہ آپ کے سامنے امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہوئی جس طرح ٹی ٹی پی کے لیے ہوئی کہ ان کے جیلوں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا, ان کو معافیاں دی گئیں؟ کیا یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, کیا ان کے لیے وہ پالیسی آپ نے نہیں دیکھی پچھلی حکومتوں میں؟ آپ لوگ تو سب چیزوں کے گواہ ہیں, کسی اور کو نہیں پتا, آپ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ امپیچمنٹ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہمیشہ ریجونائٹ ہوتا ہے, ری اسٹرینتھن کرتا ہے اپنے آپ کو, ری گروپ ہوتا ہے اور آپ سے وہ انوائرمنٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیا انہوں نے ہماری 1 انچ لینڈ ہولڈ کی ہوئی ہے؟ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ جو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کل رات کو سریاب میں آئے, سوراب میں آئے تو رسپانس میکینزم واز ود ان 7 منٹس. 7 منٹ کے اندر اندر ان کو رسپانس مل گیا اور اپنے بندے زخمی کر کے بھاگ گئے. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, پھر 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل پاکستان میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جہاں مرضی آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, تو آج سے کسی کنٹونمنٹ پہ کیوں نہیں آتے, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ سڑکوں پہ جا کے مسافر جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق, نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں, وہ آ کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں. قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو اتار کے مار دیں, سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنس کیے, کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں, کتنے جانم وصل ہوئے ہیں, کتنے پکڑے گئے ہیں, اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دی کورٹ. دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم بٹ آئی وانٹ ٹو رسپونڈ یو, کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی, کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس میں بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا, جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا, وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا, ساتھ میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے, کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں, وہ ہمیں پتھر مارتے ہیں. بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا, تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جہالیت ہے. یہ جہالیت, یہ قبائلیت نہیں ہے, یہ جہالیت ہے. تو جہالیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک میں بالکل جی, میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں. میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ درانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے, اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے, ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے. جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, وہاں حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے, اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو ہم مذمت نہیں کریں گے, آپ ان کو آ کے میرے ساتھ پرائیویٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون کون سے سردار صاحبان ہیں. پرائیویٹلی کر لیں, کیونکہ پبلکلی تو آپ بھی شاید نہ کر سکیں, آپ کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں. پرائیویٹلی کر لیں, میں اس پر ایکشن لوں گا, میں اس پر حکومت کی جو مشینری ہوگی ظاہر ایویڈنس ڈھونڈوں گا, صرف آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا. اور جہاں آپ ڈی سی کمشنر کی بات کریں, وہیں میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کاش بھی آپ بھی کوئی رپورٹ کر لیتے, کوئی میرے ساتھ آپ کا واٹس ایپ ایکسچینج بھی ہے, کوئی ایکسچینج کر لیتے کہ سر اس طرح کا کوئی جرگہ ہوا ہے جس میں کسی بچی کی جان کا خطرہ ہے. تو دیکھیے, حکومت کو تو بہت ایشوز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگاری کدھر ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو جی.